أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدر علی وقار، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے مقام اساتذہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ جتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، جتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، نہ کچھ جانتی تھی مجھے سب کچھ سکھایا۔ پہنچا کے آپ قلم تک استاد نے یہاں سے، پہنچا کے آپ قلم تک استاد نے یہاں سے، مواقف نتی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ صدر علی وقار، آج جب میں نے استاد کی عظمت پر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایسی ہستی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ قلم پکڑنے اور لکھنے کے قابل ہوئے، جس کی وجہ سے آپ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کے مناروں کو چھونے کے قابل ہوئے، جس استاد نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بیٹھا دیا، آپ کو معاشرے میں چلنے، رہنے، سہنے، کھانے، پینے، نصیحت کے آپ کو ہر چیز کے آداب سکھائے۔ اساتذہ اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ سال جو آپ کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ اساتذہ انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ نوجوانوں کو سنوارنے اور ان کے مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اے میرے استاذ تو اے ذیشان، اے میرے استاذ تو اے ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام۔ صدر علی وقار، اساتذہ نے اپنے علم کے ذریعے عقل کو علم سے روشن کرنے کا ہنر سکھایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سے سکھایا میں اس کا غلام ہوں، عقل چاہے تو وہ مجھے بیچ دے یا مجھے آزاد کر دے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، دین اسلام میں استاذ کی اہمیت روحانی بات جیسی ہے، اور دین اسلام کا ایک مشہور قول ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص اس کے معنی سمجھ لیتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو بچہ یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے استاد کی قدر کرو، جس کے سامنے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر کو جھکا کے چلو، وہ اچھا ہو یا برا، لیکن اگر تمہارا استاد ہے تو ساری زندگی اس کے سامنے سر کو نہ اٹھانا۔ اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تو تمہارے لیے علم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، خیر و برکت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو بچہ استاد کے ادب میں سر کو جھکا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر دیتا ہے۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا ضرور دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بچہ یہ سوچ لے، یاد رکھیے کہ جو بچہ استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کرتا پھر اسے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر تم بادشاہ ہو پھر بھی اپنے والدین اور اساتذہ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ استاد سیکھنے کے عمل کو آسان اور دلچسپ بناتا ہے۔ اسی کے متعلق کسی استاد نے کیا خوب کہا ہے کہ استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، اور استاد ہی فکر مند ہو سب کے عروج کے لیے، کہ استاد ہی فکر مند ہو سب کے عروج کے لیے، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، اور مزاق تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، کہ مزاق تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جس طرح چاند کو چمک، سورج کو دھمک اور جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے، مٹی
کی جانب سفر طے استاد کراتا ہے، آداب زندگی بچوں کو فقط استاد سکھاتا ہے، مختصر یہ کہنا ہے کہ مجھے قوموں کو استاد بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے استاد کا فرما بردار بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔